ڈیلی ٹریفک کی روانی کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے یہ بھی اب بننے جا رہا ہے. اس کی گراؤنڈ بریکنگ کر دی گئی ہے. یہ تمام تقریب جو ہے ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے. آپ مزید خبروں کے لیے اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. میں ہوں آسماء اقبال اور وقت ہے نیوز ہیڈ لائنز کا. قدرتی ماحول کے تحفظ کے بڑے اقدام کا آغاز. وزیر اعظم کا 7,300 مربع کلومیٹر رقبے پر 15 نیشنل پارکس کے قیام کا اعلان. جنگلات کا رقبہ 13% سے بڑھا کر 15% کیا جائے گا. آئندہ نسلوں کو محفوظ اور صحت مند پاکستان منتقل کرنا ہے. سیاحتی علاقے کھولنے سے پہلے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کا ماحول کو محفوظ بنانے کے حوالے سے تقریب سے خطاب. خلیجی ممالک کے لیے PIA کی پروازیں جاری رہیں گی. بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کو کورونا سے متعلقہ ملک اور ایئر لائن کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا. پاکستان سے بڑی تعداد میں کورونا مریضوں کے باہر جانے کی خبریں بے بنیاد ہیں. معاون خصوصی معید یوسف کی اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ. وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ٹویٹ. بھارتی مظالم اور کشمیری عوام کے عزم سے متعلق احمد فراز کے شعر کا حوالہ. میں کٹ گروں یا سلامت رہوں, یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. بھارت کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہتا ہے. منفی پروپیگنڈے اور مظالم سے سچ کو نہیں دبایا جا سکتا. پاکستان مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل قانون کو مسترد کر چکا ہے. افغانستان میں امن و استحکام اور ترقی کے لیے پرعزم ہیں. دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ. ترجمان پاک فوج کی کنٹرول لائن اور گلگت بلتستان میں اضافی دستوں کی تعیناتی سے متعلق بھارتی میڈیا کی خبروں کی تردید. چین کی جانب سے سکردو ایئر بیس کے استعمال اور چینی دستوں کی موجودگی سے متعلق خبریں بھی من گھڑت اور بے بنیاد ہیں. DGISPR میجر جنرل بابر افتخار. ملک بھر میں مزید 4,339 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق. تعداد 2,17,809 ہو گئی. 78 افراد جاں بحق. مجموعی طور پر 4,473 اموات, 1,04,694 افراد صحت یاب. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,08,35,000 سے تجاوز کر گئی. 5,19,600 اموات, 60,56,000 صحت یاب. امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,31,000 سے تجاوز کر گئی. سیمز اسپتال اسلام آباد میں جدید کمپیوٹرائز سہولت سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا. نادار اور مستحق افراد کے علاج کے لیے اس سال 3 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. نظام میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کا فروغ ضروری ہے. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی MD بیت المال کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو. جنوبی پنجاب صوبے کا قیام تحریک انصاف کے منشور کا حصہ تھا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری ایڈیشنل IG کی تعیناتی عمل میں آ چکی. جنوبی پنجاب کے عوام کو انتظامی امور کے لیے لاہور جانے کی ضرورت نہیں. پولیس اور انتظامی امور ملتان اور بہاولپور میں ہی حل ہوں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ویڈیو بیان.
ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے متاثرہ علاقوں میں آپریشن اور سروے کا کام جاری. ملک بھر میں 9 کروڑ سے زائد ایکڑ رقبے پر سروے. 22,80,000 ایکڑ پر آپریشن مکمل. 36 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 967 ٹیمیں مہم میں حصہ لے رہی ہیں. نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر. انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاریوں کے لیے ووسٹر شائر میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا پریکٹس سیشن. شاہین شاہ افریدی، محمد عباس اور نسیم شاہ بولنگ میں اپنی صلاحیتیں نکھارنے میں مصروف. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز اگست اور ستمبر میں کھیلی جائے گی. چھ کھلاڑیوں پر مشتمل قومی اسکواڈ کا دوسرا گروپ کل مانچسٹر کے لیے روانہ ہوگا. کھلاڑیوں میں فخر زمان، محمد حسین، محمد حفیظ، محمد رضوان، شاداب خان اور وہاب ریاض شامل. انگلینڈ پہنچنے پر کھلاڑیوں کی دوبارہ ٹیسٹنگ ہوگی. اور انگلش پریمیئر لیگ میں پوائنٹس ٹیبل پر 16ویں نمبر کی ٹیم ویسٹ ہیم یونائیٹڈ کی 4تھے نمبر پر موجود چیلسی کو حیران کن شکست. آرسنل نے ناروچ سٹی round the wall and off the post and in. Brilliant. ناظرین، نیوز ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں. ان خبر کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ. مزید باخبر رہنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو بس ٹاک. میں ہوں نتاشا حسیب. آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کی سچویشن اگین پازیٹو نوٹ پہ، یعنی رینج باؤنڈ سچویشن. مگر آج اگر ہم انٹراڈے ہائی کی بات کریں تو ایک پازیٹو نوٹ نظر آیا، 35,000 کے لیولز نظر آیا. اور اس بات کی یقین دہانی ہے کہ مارکیٹ کی جو ایک ریلی ہے وہ کافی حد تک پازیٹو زون میں دکھائی دے رہی ہے، یعنی ایک بوم نظر آ رہا ہے. اور اسی بوم کے اور اسی انتھوزیازم کے ساتھ اگر ہم اسی ریلی کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے رہے تو ایک پازیٹو نوٹ ہمیں آگے جا کے دکھائی دے گا، جو کہ مارکیٹ کے لیے بہت زیادہ اچھی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اوور آل بائنگ اپرچونیٹیز کی تو سیمنٹ سیکٹر کے اندر کافی اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں. اور وہ سیکٹرز جو ابھی تک ورک آؤٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، ان میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آگے جا کے کچھ ایک مارجن ہے جو وہاں پر اس میں بائنگ نظر آ سکتی ہے. جیسے کہ بینکنگ سیکٹر جو ابھی تک پلے نہیں کر رہے، لیکن آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ جو ہے وہ اوور آل سینٹیمنٹس پریویل ہوتے ہوئے اور پازیٹیوٹی ٹیریٹری پرفارمنس نظر آئے. تو اس کا مطلب ہے یہ کہ ابھی ہم جو بھی انویسٹمنٹ کریں تھوڑی لانگ ٹرم کے لیے کریں. اگر ہم لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پہ جاتے ہیں تو آگے جا کے کافی حد تک ایک پازیٹیوٹی ہم جو ہے وہ کیئر کر سکتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک آن نیکسٹ سیگمنٹ اور پھر اس کے بعد مزید آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو. ڈیلی ہائی لائٹس دیکھتے چلتے ہیں. اس سیگمنٹ میں آج کی مارکیٹ کی اسپیسیفکلی پرفارمنس کیا رہی. اوپن ہوئی مارکیٹ 34,889.41 کے لیول پر. ہائی سائڈ مارکیٹ گئی 35,177.39. لوور واز 34,889.41 اینڈ فائنلی کلوزر 34,978.18 کا، یعنی کہ 88.77 کے پازیٹیو چینج کے ساتھ. ٹرن اوور میں کرنٹلی مارکیٹ نے 382.77 ملین شیئر ٹریڈ کیے. آج اچھا والیوم نظر آتے ہیں. 68.25 ملین شیئر ٹریڈ کیے گئے اور ویلیو رہی 12.50 بلین روپیز. اور والیوم لیڈرز میں WTL اس لسٹ کو لیڈ کرے ہیں 0.11 کے اضافے کے ساتھ 1.05 پہ کلوزر. 52.67 ملین شیئر ٹریڈ کیے گئے. TRG پارک سیکنڈ اسکور پہ 1.16 کا اضافہ 31.16 پہ کلوزر. 28.65 ملین شیئر ٹریڈ کیے گئے. لاسٹلی میپل لیف سیمنٹ 0.10 کا ڈکلائن 27.46 پہ کلوزر. 21.18 کا کاروبار رہا. یہ تھا والیوم لیڈرز مارکیٹ کی کرنٹ پرفارمنس. اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں وہ سینٹیمنٹس یا وہ اسکرپٹس جو پازیٹیو ڈائریکشن میں نظر آ رہے ہیں ان کے اندر
ही प्रॉफिट बुकिंग नेक्स्ट डे नजर आ रही है. इट मीन्स कि अभी अगर जो डेली ट्रेडर्स हैं वो काफी हद तक प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर. लेट्स हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट सेगमेंट और उसके बाद मजीद बात करते हैं. आईटी सेक्टर पे हमारा ये टॉपिक है आज, और टॉपिक ऑफ द डे पे हम आईटी सेक्टर के हवाले से तमाम बातचीत करेंगे. कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं जिसमें कुछ मिनिमम एक ये सेक्टर है, हम कहेंगे ज्यादा इसमें वास्ट विजन जो है वो बहुत है, लेकिन इसमें ज्यादा कंपनीज नजर नहीं आती. तो इसके हवाले से भी कुछ हम जो है वो बातचीत करेंगे. पहले ये रिपोर्ट देखें, फिर प्रोग्राम को बाकी जो है वो इसमें डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. कोविड-19 की वबा ने जहां दुनिया भर की मईशत को जबरदस्त धचका लगाया, वहीं तालीम का पहिया भी घूमते घूमते रुक गया. जनवरी में जब तालीमी इदारे खुले तो चीन में कोरोना वायरस की बीमारी फैलने की खबरें आना शुरू हो चुकी थीं. उस वक्त किसी को अंदाजा भी न था कि ये बीमारी एक दिन पूरी दुनिया को मफलूज कर देगी. वायरस ने पूरी दुनिया में सभी शोबों को तबाही से दो चार किया. वहीं इस वायरस ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम के शोबे को शदीद मुतासिर किया है. इस बला से निपटने के लिए पाकिस्तान में भी तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए और तलबा समेत फैकल्टी मेंबरान और इंतजामिया को भी घरों पर रहने की हिदायत जारी की गई. याद रहे कि ये वो वक्त होता है कि जब ट्यूशन सेंटर्स के सामने सड़कें भरी होती हैं और घर घर बच्चे सर झुकाए किताबों में मुंह दिए आने वाले इम्तिहानों की तैयारी में महव रहा करते हैं. कोरोना के साए तले नया तालीमी साल जैसे तैसे शुरू तो हुआ, लेकिन मसला दरपेश था ऑनलाइन या फिर ई तालीम के तरीके को राइज कैसे किया जाए, क्योंकि बराह रास्त आपको लेकर चल रहे हैं इस्लामाबाद, जहां वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शबली फराज और मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर और उनके साथ मौजूद हैं अली जैदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. इसका दुनिया भर में इसका जो एक इमेज है और जो फजाई इंडस्ट्री में जो एक मकाम था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का, खास तौर पे 60 की दहाई में, 70 की दहाई में, 80 की दहाई में, और हमने न सिर्फ अपनी एयरलाइन का एक मकाम था बल्कि हमने खित्ते में और दूसरे ममालिक में हमारी एयरलाइंस ने उनको बनाने में, जिसमें कि एमिरेट्स, गल्फ की जितनी एयरलाइंस थी, मलेशिया, इंडोनेशिया, उसमें हमारी मैनेजमेंट में हमारे पायलट्स ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है. लेकिन बदकिस्मती से पिछले 10-15 साल में ये ज़वाल पजीर हुई. उस पूरा इस इशू का बैकग्राउंड देने के लिए आज हमने आपको तकलीफ दी है और हमारे मिनिस्टर पोर्ट्स एंड शिपिंग आपको तफसीलन इसका बैकग्राउंड भी बताएंगे, क्या किस तरह से इस इदारे को वो किया गया, बर्बाद किया गया, और अब हम क्या कर रहे हैं उसको दोबारा उठाने में, उसकी वो जो माजी की जो एक रेपुटेशन थी, जो उसका मकाम था, उसको हम दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अली जैदी साहब से कि वो भाई आता आ जाएगी. जी जी ठीक है जी. अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. पहले तो मैं एक जो कल परसों से, बल्कि सुबह से भी शुरू किया हुआ है, कल रात से एक बड़ा अहमकाना एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खास तौर पे उसको जरा मैं ये बताता हूँ कि वो अटर गार्बेज है, मतलब ट्रैश में डाल दें. वो ये कह रहे हैं कि कोई रूज़वेल्ट बिक रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा. ये कांस्टेंट कंसल्टेशंस होती हैं जितने भी नेशनल एसेट्स हैं उनके, कि उनको उनमें से बेनिफिट कैसे मैक्सिमाइज किया जाए. तो उसकी सिर्फ कंसल्टेशन हो रही है. इस वक्त तो अमेरिका में गाड़ी कोई नहीं खरीद रहा, दुनिया में कहीं नहीं. तो ये भी इसमें कोई बेवकूफाना अहमकाना मंतक जो लेके बैठे हुए कि जी रूज़वेल्ट का कोई रूज़वेल्ट कुछ भी नहीं दिख रहा. तो ये क्लियर हो जाए. जरा थोड़ी पीआईए की जरा बात करते हैं. फिर हुआ ये कि 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई इमरान खान साहब की क़यादत में, तो हमारा जो मैंडेट था वो हमें क्यों मिला, और हमारा जो नैरेटिव था और जो हमारा स्टैंड था कि इदारों को, इंस्टीट्यूशन
جو ملک کے ہیں جن کو جس طرح تباہ کیا گیا تھا، تو ہر انسٹیٹیوشن کے اندر ہم نے انکوائری اور سوال جواب شروع کیے. اسی طرح PIA بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، سول ایویشن بھی انسٹیٹیوشن ہے، ایویشن پوری ایک ڈویژن منسٹری ہے، جیسے ہماری میری ٹائم ہے، ہر منسٹری کے اندر یہ کام شروع ہوا. تو یہ پتہ چلا کچھ ان کو کہ یہ کچھ ارریگولیرٹیز اور سسپیکٹ چیزیں تھیں. یہ پرانی والی حکومت تو نہیں ہے جہاں پہ ایک CM صاحب کہتے تھے کہ ڈگری تو ڈگری ہے، چاہے گھر میں بنی ہو جہاں بھی بنی ہو. تو یہاں ہر چیز کی ویریفیکیشن شروع ہوئی. تو پتہ چلا کہ کچھ ایسے بھی تھے جن کے سسپیکٹ تھا، جن کا ارریگولیرٹی تھی ان کے لائسنس میں. تو امیڈیٹلی فوراً 54 ایسے لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا، گراؤنڈ کر دیا گیا، مانے وہ جہاز کے قریب بھی نہیں آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ خاموشی سے انڈر کور ایک بہت ڈیٹیلڈ فورینزک انکوائری شروع ہوئی پوری آرگنائزیشن کی. تو پتہ کیا چلا اس انکوائری سے، وہ میں آپ کو کچھ ڈیٹا دینا چاہتا ہوں، اور آپ اگر وہ لکھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہوا کیا. جی سر، 2010 میں یہ ہوا کہ انہوں نے ایک نیا لائسنسنگ سسٹم انٹروڈیوس کیا، جو کہ تھا تو کمپیوٹرائز، لیکن اس کے اندر کوئی فائر والز نہیں تھی اور اس کے پاسورڈ پروٹیکشن نہیں تھا. اس لیے یہ ساری اناملیز اور یہ ساری ریگولرٹیز ہوئی. جب اس کی ڈیٹیل اسٹڈی کی گئی اس فورینزک انکوائری کمیشن نے، تو پتہ چلا کہ 2010 میں 8، اس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. 2011 میں 20، 2011 میں بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. 2012 میں 28، اس وقت بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. 2013 میں پھر 20، اس وقت بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. 2014 میں یاد دلا رہا ہوں کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ٹائم ان کا تھا. 2014 میں 12، 2015 میں 25، 2016 میں 39، 2017 میں 46 46 اور 2018 میں 38. یہ ٹوٹل بنتے ہیں 236، 236 ارریگولیرٹیز اور سسپیکٹ ایشوز تھے پائلٹ کے ساتھ. تو وہ یہ اس انکوائری کی یہ فائنڈنگز ہیں. جب یہ فائنڈنگز آئیں تو یہ ساروں کے ساروں کو امیڈیٹلی گراؤنڈ کر دیا گیا اور سسپینڈ کر دیا گیا. مارچ 2019 میں ایک نئی ایویشن پالیسی آئی ہے. اس سے پہلے ہر سال رینیول ہوتی تھی. جو نئی ایویشن پالیسی آئی 2019 میں، جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر، ہماری حکومت ہے، اور وہ ہم نے 5 سال کے لیے کر دی ہے رینیول. تو وہ جو کہہ رہے ہیں، ایک محترمہ ٹی وی پہ لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں کہاں کہ جی ہر 6 مہینے میں ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے. یہ ان کے زمانے میں ہوتا تھا کہ کیونکہ جتنی دفعہ رینیو کرانا ہو اتنی دفعہ پھر کچھ اور کرنا بھی پڑتا ہے نا ساتھ ساتھ، وہ اسپیڈ منی جسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، اسپیڈ منی نہیں ہے. آپ اگر قابل ہیں، آپ نے ایگزام دیے ہیں، آپ دیں. اب کیا ہوا ہے جی؟ تو پہلے یہ کلیئر ہو جائے کہ کوئی بھی ایسا پائلٹ جس میں کوئی بھی سسپیشن ہو یا ارریگولیرٹی ہو، وہ گراؤنڈڈ ہے. ہماری گورنمنٹ کا جو کلیئر کٹ ٹارگٹ ہے وہ ہے سیفٹی فرسٹ. پہلے سیفٹی کو ہم پرائرٹی دیتے ہیں تاکہ یہ جتنی بھی کوشچن مارکس ہیں اگر کوئی ہے تو امیڈیٹلی ان کو ایڈریس کیا جائے. بہت سارے پاکستانی پائلٹس ملک کے باہر دوسری ایئر لائنز میں بھی ہیں، ان کے بھی جو سسپیشن تھا یا اگر کوئی تھا تو وہ کلیئر کر دیا گیا ہے. اب سول ایویشن اتھارٹی نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جی آئی ٹی سسٹمز کو اپ گریڈ اور اسٹرینتھن کیا ہے. ایڈمنسٹریٹو میجر ایسے لیے ہیں، میں بتا دیتا ہوں کہ ڈیجیٹل فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی کسی کا دے دے ٹیسٹ جا کے. ڈیجیٹل فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے اور ان کیمرہ ہوتا ہے ٹیسٹ. فائر والز طریقے کی لگ گئی ہیں اور انڈیپینڈنٹ پاسورڈ بن گئے کہ کوئی پاسورڈ بھی ہیک نہ کر سکے.
یہ سارے جو اسٹیپس ہیں اور ساتھ ساتھ انکوائری بھی ہو رہی تھی, یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ اس میں انوالو تھے ان ارریگولیرٹیز کو اور ان سسپیشنز کو, ایسی حرکتیں کرنے میں کہ جو ارریگولیرٹیز ہوں ان کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے, جس میں سول ایویشن کے 5 ٹاپ کے لوگ ہیں جو سول ایویشن لائسنسنگ اتھارٹی کے اوپر ہے, وہ سارے سسپینڈڈ ہیں پینڈنگ انویسٹیگیشن. ہر ایک کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی اوپر سے نیچے تک کہ کون کون یہ بے ضابطگیاں کرانے میں شامل تھا, اور فردر پروب کیا جا رہا ہے. جتنے بھی انوالوڈ تھے سب کو ٹاسک پہ لیا جائے گا. یہ کوئی نہ سمجھے کہ کسی کی کوئی اگر پولیٹیکل ایفیلیشن ہے یا کیا تماشا ہے, وہ سارا ہوگا. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اداروں کو تباہ کرنے میں جو سیاستدان تھے اس ملک میں جو بیٹھے ہوئے تھے ان کا بڑا ہاتھ ہے. جو ایک مشاہد اللہ صاحب ہیں, ان کا جو پی آئی اے کے اندر انہوں نے جو ڈرامے سارے کیے ہیں وہ ساری قوم کو پتا ہے. جن کو نہیں پتا وہ تھوڑا سا اگر صرف گوگل پہ ان کا نام لکھ دیں تو پہلے شاید وہ آئے گا کہ ان کی ارریگولیرٹیز اور کون کون اور کیسے کیسے رشتے دار انہوں نے کہاں بھرے ہوئے ہیں. سو دیئرفور یہ پہلے کلیئر ہو جائیں کہ بائی دا ٹائم جب یہ انکوائری ختم ہوگی انشاءاللہ اور یہ چینجز انکارپوریٹ ہو جائیں گے بہت جلد, یہ انشاءاللہ یہ آپ سے ہمارا وعدہ ہے اور گارنٹی ہے کہ بہت جلد, میں زیادہ لمبا وقت بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی سال لگ جائیں گے, چند مہینوں میں, چند کم مہینوں کی بات کر رہا ہوں, سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کی انشاءاللہ سیفٹی وائز دنیا کی ٹاپ اتھارٹیز میں آ جائے گی. کیونکہ جب آپ نے گندے انڈے نکال دینے ہیں تو آٹومیٹکلی چیزیں صاف ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور انشاءاللہ پی آئی اے بھی it will become one of the top most, میں انگریزی میں کہنا چاہ رہا ہوں, it is on its way to become one of the top most airlines of the region. شبلی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ پی آئی اے بہت ساری ایئر لائنس کو بنانے میں اس کا کام رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایمریٹس کا کال سائن ہے ای کے. یہ کیوں ہے ای کے؟ ای فار ایمریٹس اینڈ کے فار کراچی. ان کی پہلی فلائٹ کراچی آئی تھی اور کئی سالوں تک جو بھی وہ جہاز انڈکٹ کرتے تھے اپنی ایئر لائن میں, وہ پہلی فلائٹ اس جہاز کی وہ پہلے کراچی لے کے آتے تھے, وہ آنر کرتے تھے. تو یہ تھا وہ ملک جس کی یہ انہوں نے سسٹمیٹکلی ڈیمیج کیا ہے دونوں نے مل کے. یہ جو دونوں حکومتیں پچھلے خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں جو انہوں نے ڈیمیج کیا ہر ادارے میں یہ ہے. اور میں صرف بات اپنی ختم نہیں کروں گا یہ کہہ کے, اور شہزاد صاحب پھر اس کو کمپلیٹ کر لیں گے, ٹیکنیکل باتیں بتا دیں گے. میں ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ میرے اپنے جو اندر ادارے ہیں ان کا بھی 2008 سے پورٹ کاسٹن کا آڈٹ ہی نہیں ہوا ہوا. مانے ملینز آف ڈالرز آتا ہے, وہ آڈٹ ہم نے شروع کروایا ہے. کے پی ٹی کا نہیں ہوا تھا, وہ ہم نے شروع کروایا, ہم کروا رہے ہیں آڈٹ, ایکسٹرنل آڈٹ بڈ کر کے ٹاپ فرمز کو رکھ کے, تاکہ یہ چیزیں ساری کی ساری کلیئر ہوں. تو یہ ریسٹ ایشورڈ سول ایویشن اور پی آئی اے بوتھ inshallah will be the top most institutions very soon. Thank you. جی میں مختصر 2-3 چیزیں بس آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں. پہلی تو ایک چیز آپ کی یاد دہانی کے لیے فرض کرتا چلوں کہ یہ جو پروسیس کا آغاز تھا سول ایویشن, کیونکہ سول ایویشن ریگولیٹر ہے جس میں ایویشن سے متعلق تمام چیزیں, اس میں گراؤنڈ سٹاف بھی آتا ہے, اس کے اندر جو ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے ایروپلین سے ریلیٹڈ ان کی ریگولیشن بھی ہوتی ہے. ان تمام معاملات کو لے کے یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سو موٹو نوٹس سے اسٹارٹ ہوا تھا, جس کے اندر یہ پروسیڈنگ اس وقت سے انیشیٹ کر دی تھی 2017-18 سے, کیونکہ 18 سے, اور 18 میں شاید آپ کو یاد ہوگا مئی کے مہینے میں اس وقت کے ایک بہت قابل اور لائق اور اتنے قابل اور لائق تھے کہ ایک وقت میں ان کے پاس 2 عہدے تھے, وزیر اعظم پاکستان بھی تھے اور ایئر بلو کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے. تو ان کو بھی سمن کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, پیٹرولیم منسٹر بھی تھے ایز چیف ایگزیکٹو آف ایئر بلو. سپریم کورٹ نے اسی معاملات کو لے کے غالباً 10 مئی 2010 کی یہ بات ہے, 2018 کی یہ بات ہے,
اور وہاں پہ جو الفاظ تھے مجھے آج بھی یاد ہیں، آپ لوگوں نے یہ رپورٹ کیے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا یہ سیدھا سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، کلیش آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ چیف ایگزیکٹو ملک کا بھی ہو اور ایک پرائیویٹ ایئر لائن کا بھی چیف ایگزیکٹو ہو. اور وہ چیزیں آج آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں کہ جو میرے بھائی علی زادی نے بات کی ہے کہ 10 سالوں میں پی آئی اے کہاں سے کدھر چلا گیا اور اپنے پرائیویٹ بزنسز کدھر چلے جاتے رہے. اصل میں یہ چیز ہے انسٹیٹیوشنل کیپچر کی، جو تھیم آپ کو ہر چیز میں نظر آتی ہے. شوگر والے معاملات میں بھی ہمیں یہی انسٹیٹیوشنل کیپچر میں دیکھنے کو ملا. جو آپ کا آٹے والے معاملے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں یہی چیزیں دیکھنے کو مل رہی. کوئی شعبہ اٹھا لے دیکھیں، اس کا جو ریگولیٹر ہے وہ کمپرومائز ہوا ہوا ہے. اور وہ کمپرومائز اس لیے ہوا ہے کہ اس بزنس کے اندر کسی نہ کسی اعلیٰ سطح کے حکومتی عہدیدار یا خاندان کے اپنے بزنس انٹرسٹ ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارا کمپرومائز ہوتا ہے. اب اور وہ کمپرومائز ہوتا ہے اسٹینڈرڈ کے اوپر. اب یہ چیز ہم اس میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ لیڈ لی ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے. آپ کو یاد ہوگا وہ جو فیک اکاؤنٹس کا بھی معاملہ تھا، جو توشہ خانے والے میں بھی سمن نکلے ہوئے ہیں تو ملک توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی کسی سیاسی حکومت نے نہیں شروع کیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کے اوپر جے آئی ٹی بنائی، پہلے سو موٹر نوٹس ہوا، پھر جے آئی ٹی بنی اور اس کے بعد کیسز آگے ریفر کیے گئے. اسی طرح سے یہ والا معاملہ بھی ان اداروں کے اندر جو تباہی اور بدحالی تھی اس کو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 موٹر نوٹس دیا اور کنزیکٹولی ڈفرینٹ چیف جسٹسز کے زمانے میں یہ کیس پرسو ہوتا رہا. سو مچ سو ابھی بھی یہ پی آئی اے کے معاملات اور دیگر چیزیں جو ہیں اس کی ایویلویشن کی وہ بھی کورٹ کے سامنے موجود ہیں اور اس میں رپورٹس بھی جاتی ہیں کورٹ کے پاس. اب آبجیکٹو 2 ہیں اور اس آبجیکٹو میں ہم دوبارہ لیڈ لیتے ہیں کورٹ سے، اور وہ آبجیکٹو ہے ایک ہے کہ سیفٹی فرسٹ، کہ کسی لمحے بھی یہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. جہاں پہ سسپیشن بھی ہوگی، شک بھی ہوگا کہ کوئی چیز کمپرومائز ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس صاحب کو برہم کر دینا ہے. تو یہ بڑی واضح چیز ہے. اور یہ میں اگلے پوائنٹ سے اس کو نیکسٹ کروں گا کہ جو بھی جہاں پہ تھوڑا سا بھی سسپیشن ہے آف اینی irregularity، ہم کسی جرم کی ابھی بات نہیں کر رہے، کوئی اس طرح سے اتنے سخت کرائے کی بھی بات نہیں ہو رہی، جہاں پہ صرف محض irregularity بھی ہے اس جگہ پہ بھی اسٹاف کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے اور ان کو ایروپلین کو نہ اڑانے دیا جا رہا ہے. ان کے لائسنسز کو بھی جو کیسز جہاں پروسیس پورا ہو چکا ہے سسپینڈ کر دیا گیا ہے. کل بھی آپ کو پتا ہوگا 28 کیسز آئے تھے کیبنٹ کے سامنے کینسلیشن کے لیے کیونکہ ان کا پروسیس پورا ہو چکا تھا. اور بہت سارے ایسے ہیں جو ڈفرینٹ پروسیس میں ہیں جو اس کے ڈیو پروسیس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو کسی بھی طرح سے جو آپ کی سیفٹی ہے ایئر بورن چیزوں کی اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور اسی لیے جو اس وقت آیاسا والا سسپینشن ہے اس کے اوپر پاکستان اس کے اپیل کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس اپیل کے پروسیس میں جا رہا ہے. یہ ماضی میں بھی یورپ باؤنڈ فلائٹس ہماری سسپینڈ ہوتی رہی ہیں آن بیسز آف جو سیفٹی ریگولیشن ہوتی ہیں. یورپین کی یونین کی جتنی بھی ریگولیشن ہوتی ہے اس میں کوئی بھی وائلیشن ہو تو سسپینڈ کر سکتے ہیں. اس کا ایک اپیل کا پروسیس ہے، اس کے اوپر پی آئی اے بھی اپیل میں جا رہی ہے. اور بیسیکلی جو کیس وہاں پہ ان کو لڑنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسٹینڈرڈائزیشن میں کس حد تک بہتر جا رہے ہیں، آپ ایک رسپانسبل گورنمنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، ایک بہتر ریگولیٹر کے طور پہ چل رہے ہیں. اور اس حوالے سے جو سول ایویشن کے حد میں بھی بہت زیادہ ریفارمس کی گئی ہیں وہ بھی اس اپیل کے پروسیس کا حصہ بنیں گے. اینڈ آئی ایم شیور وہ جو پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ آپ کو اس پہ آ کے بریف بھی کرتے رہیں گے. لیکن یہ پروسیس وہ بھی آغاز ہو گیا ہے. تھوڑی ڈفیکلٹیز ہیں کووڈ کی وجہ سے، جنرلی بھی انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں وہ متاثر ہیں، لیکن اس عمل کے اوپر بھی کام جاری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ٹرم ہے کہ کلیننگ یور اون شاپ، اس کا عمل جاری ہے. یہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے. اداروں کے اندر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سے ہی آپ کے اندر جو فعالیت ہے اداروں کے اندر، نظام کے اندر، وہ آتی ہے. بیکاز الٹیمیٹلی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی مقصد آپ کی سہولت ہے اور سہولت کے اندر آپ کی سیفٹی بھی آتی ہے. تو یہی آپ سے بات کروں گی. باقی اس کے علاوہ ایک سیکنڈ جی، میں اس میں ایک بات بس جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پی آئی اے اور باقی جو ایئر لائنز ہیں، سیرین ہو گئی یا اور کوئی بھی ایئر لائنز ہیں، وہ اپنی فلائٹس انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہیں.
تو ہم یہ ایشور کرانا چاہتے ہیں جتنے بھی پیسنجرز ہیں کہ جو پائلٹس اس وقت اڑا رہے ہیں جہاز، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری اسکروٹنی پروسیس سے وہ گزر چکے ہیں، اور جو بھی اس وقت ٹریول کرے گا تو اس کو یہ ایشورنس ہونی چاہیے کہ یہ وہ پائلٹس اڑا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پاکستانی ایئر لائن ہو، جو کہ اس مرحلے سے، اس اسکروٹنی سے گزر چکے ہیں اور وہ 100% کوشر پائلٹس ہیں. تو یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے جس میں کہ لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ وہ پروسیس سے گزر چکے ہیں اور ان کو ٹوٹلی کلین چٹ ملی ہوئی ہے. جی شکریہ. جو لسٹ 262 پائلٹ کی بنائی گئی تھی، کیا اس میں کمی کر دی گئی ہے یا 262 پائلٹ کے 141 تبدیلی یہ کیا ہے، یا ان میں سے کچھ کی کمی کر دی گئی ہے؟ آپ سبلی بنا صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ دن پہلے مسلم لیگ گروپ سے آپ کے دوست ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے پریس کانفرنس میں جایا کہ آپ کو بڑے اچھے دوست ہیں، اس حوالے سے کیا ہے؟ میں سب سے پہلے آپ کو لسٹ بتا دیتا ہوں. جو لسٹ ہے وہ سسپیکٹ پائلٹس کی ہے، اور سسپیکٹ پائلٹس میں سے ڈفرنٹ جو اس کی کنفرمیشن کا پروسیس ہے وہ جاری ہے، اور اس میں اس وقت جو پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ شاید 28 کا ہے، جو کل کیبنٹ کے پاس کینسلیشن کے لیے آیا ہے. بالکل. جو سسپینشن کا ہوتا ہے، سسپینشن کے بعد جو سول ایویشن کے رولز ہیں، اس میں رول 342 ہے شاید، اس کے تحت ایک پورا ڈیو پروسیس ہے جو ہر اس بندے کو ملنا ضروری ہوتا ہے. اس میں سارے لوگ پائلٹس نہیں ہیں، اس میں ٹیکنیکل اسٹاف بھی ہے جو سپورٹنگ اسٹاف ہوتا ہے. اور اس وقت جو سول ایویشن کو اسپیشل انڈیکیشن ہدایات ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے کہ راؤنڈ دا کلاک وہ کام کر رہے ہیں اور اس پروسیس کو فالو کر رہے ہیں، تاکہ جو سسپیشن والا عمل ہے اس میں سے گزر کے آگے جو نیکسٹ اسٹیج ہے اس کے اوپر بات جا سکے. تو وہ نمبر آپ کو آئی تھنک کل یا پرسوں تک وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. جو نمبر اب پروسیس میں سے گزر چکا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو سول ایویشن کے جو ڈی جی ہیں اور ایویشن کے سیکٹری بھی ہیں وہ اس کے بتاتے ہیں. جی آپ کے دوست کا پوچھ رہے تھے پہلے ان کو ہمیں بھی بتا دیں آپ کے دوست کون ہے جو جیل جانے والے کون ہے؟ جی جی اچھا جی. نہیں میں بھی ابھی یہاں آنے سے پہلے ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا جو کہ پاکستان مسلم لیگ شاہد حقان عباسی گروپ اور ان کے ساتھ والے جو ان کے ساتھی تھے ان کی پریس کانفرنس دیکھی. اس کے بعد میں نے پاکستان مسلم لیگ شہباز شریف گروپ کے کچھ لیڈران کی پریس کانفرنس دیکھی، اور اب میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ہم پاکستان مسلم لیگ مریم نواز گروپ کے لوگ بھی آئیں گے، کیونکہ ایک دوسرے سے پیچھے تو رہ نہیں سکتے. دیکھیں جو میں نے باتیں سنی تو اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کی لیڈرشپ کے انڈر پیورلی میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے آئی ہے. اس کا ہمیں مینڈیٹ ملا ہے. دوستوں کی بات ہوئی تو میں یہ کہوں گا کہ نہ تو پرائم منسٹر ان کے سمدی فائنانس منسٹر ہیں، نہ تو ان کے بھتیجے منسٹرز ہیں، نہ ان کا بھائی چیف منسٹر ہے، نہ ان کی جو جتنے بھی کابینہ کی اہم پوزیشنز ہیں اس میں ان کی پورے خاندان بھرا ہوا ہے. یہ ایک واحد حکومت ہے جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب کی کوئی بھی ذاتی نہ ان کی فیملی کے لوگ اس حکومت میں ہیں. باقی انہوں نے بات کی میرا خیال ہے کہ چینی کے بارے میں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے دوست شہزاد اکبر صاحب جو کہ اس موضوع کو بہت اچھی طرح سے قانونی اور اس کی جو ٹیکنیکل ایسپیکٹ دونوں جانتے ہیں، تو وہ اس پہ کامنٹ کریں کہ ان کو اس کا جواب مل جائے. دیکھیں جو شاہد حقان عباسی ہیں اور ان کا گروپ ہے وہ ان کے تو کارنامے آپ کے سامنے پہلے آ چکے ہیں. میرا خیال میں آپ کو مزید بور نہیں کرتا. 20 ارب روپے کی تو صرف سبسڈی ہے اور اس سبسڈی کے پیچھے کتنی چوری ہے. اور میرا چیلنج آج بھی ان کو برقرار ہے. وہ اس چیز کا کیا ہے، اس چیز سے وہ انکاری ہیں. جب میں نے ان سے یہ سوال بھی کیا تھا، شاید مہر عباسی کا ہی وہ شو تھا، میں نے ان سے سوال بھی کیا تھا کہ کیا وہ بتلا دیں کہ سلمان شہباز ان کے پاس نہیں آیا تھا جس کے 36 گھنٹے کے اندر انہوں نے نہ صرف سمری پاس کروائی ای سی سی سے بلکہ کیبنٹ سے بھی پاس کرا کے 20 ارب روپے کی سبسڈی دے دی.
اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی کا وہ سب سے بڑا جھوٹ بولا جس کو سن کے میرا خیال ہے قوم ابھی تک ہنس رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں سلمان شہباز کو اپنی زندگی میں صرف 2 یا 2.5 دفعہ ملا ہوں. اگلے سوال آپ بتا دیں. تمام تفصیلات کو غلام خان صاحب کسی بتا چکے ہیں نہیں بتائی. اب اگر بڑی جماعتیں اقدامات لگاتی ہیں اور 3 منسٹر آ کے بیٹھ کے وہ پرانی باتیں تفصیلیں بتاتے ہیں تو اس کو ضرورت آپ کو کیوں ویسے تو یہ تو آپ نے شکوائی کیا ہے کہ آپ کو مزہ نہیں آیا پریس کانفرنس کا. آپ کو بہت پڑھنے کے لیے بڑا معذرت خواہ ہے. میں دوبارہ تھوڑا سا تھیم دوہرا دیتا ہوں. یہ پی آئی اے کے ہرگز نہیں ہے، نہ پی آئی اے کے پائلٹ کی ہے. تھوڑی سی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. اس کے اندر دیگر ایئر لائن کے بھی پائلٹ موجود ہیں. یہ ریگولیٹر کے اوپر آپ سے بات کی گئی ہے. ریگولیٹر ہے سول ایویشن اتھارٹی، جو لائسنسنگ اتھارٹی ہوتی ہے. آپ کو وہ چیز بڑی ڈیٹیل سے بتانی ضروری تھی کہ کتنے جو لائسنسز ہیں یہ کس ٹائم کی ہے. یہ کلیئرٹی نہیں تھی، کنفیوژن تھی. اس کے لیے آئے تھے. 2010 سے ایک نیا ٹیسٹنگ سسٹم بنایا گیا اور وہ ٹیسٹنگ سسٹم بعد میں کمپرومائز ہوا، اس میں بریچز ہوئی. اس کے اندر سول ایویشن کے لوگ بھی شامل تھے. ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی جو شاید پہلے سامنے نہیں آئی تفصیلی کے بیچ میں. اور دوسری اس کے اندر جتنے بھی سسپیکٹ تھے، بیکاز اس پورے پروسیس کے اندر سے جتنے لوگ گزرے ان کو سسپیکٹ قرار دیا گیا اور اب ان کی ویریفیکیشن کا پروسیس جاری ہے. تو ونس اگین ویری سوری اگر آپ بور ہوئے، لیکن چلو کوئی بات نہیں. بہت شکریہ. صاحب سے سوال ہے یہ طور پر کہ آج ایسے لگ رہا ہے جیسے انگلش لٹریچر کے پروفیسر صاحب میتھمیٹکس پر لیکچر دے رہے ہیں، کیونکہ ریلیونٹ منسٹر غلام خان صاحب. لیکن سوال یہ کہ یہ اچھا فیصلہ تھا کہ بعد میں اس کے فلور پہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارے پائلٹ کی وہ احتیاطی ہیں یا وہ سسپیکٹڈ ہیں. اور علی دیدی صاحب سیم کیس بعد میں ایک فائٹر پائلٹ جو کے بعد یہاں پریس گراؤنڈ میں ہوا تھا، تو کیا ہم اس کے بارے میں بھی یہ پارلیمنٹ کے طور پر کہیں کہ ان کی ڈگری ایسی تھی یا جانی تھی؟ میرا مطلب ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ پارلیمنٹ کے فلور پر دنیا کو کہیں اور دنیا کوٹ کرے ہمارے منسٹر کو کہ پاکستانی پائلٹ کا یہ حال ہے؟ کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ ہوتا کہ ہم چیزیں چھپاتے رہتے، جیسے کہ زہر بلوچ کی جی آئی ٹی چھپائی ہوئی ہے اور وہ صدر بھی بن گئے. اس کے بعد آج بھی وہ منسٹر بنے ہوئے ہیں. ان کی جی آئی ٹیوں میں کس کس کے نام ہیں وہ آج بھی بیٹھ کے بجٹ پہ ہم سے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لکھا یہ ہے زہر بلوچ نے کہ جی یہ تو ہم سے قتل کرواتے تھے. اور یہ کیا یہ دانشمند دیکھیں کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ یہ شوگر کی انکوائری کو پبلک کر دیں؟ یہ گورنمنٹ عوام کی گورنمنٹ ہے. اٹ از دا گورنمنٹ آف دا پیپل جسے کہتے ہیں. عوام کو یہ کچھ باتیں کھل کے بتانی پڑتی ہیں کہ اس ملک میں ان کے ساتھ زیادتیاں کس نے کی اور کیا کیا ہوئی پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. میں آپ کے سوال میں ٹاک شو تو نہیں ہو رہا میرے بھائی. آپ نے سوال پوچھا میں جواب دوں، برا نہ مانے. تو جو چیزیں جو ارریگولیرٹیز ہیں یہ ہمارا ہمیشہ سے ہماری پولیٹیکل اسٹرگل کا بھی اور اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد بھی ارریگولیرٹیز ہم بتائیں گے. ہم یہ بعد میں دنیا چھپا لیں. ہم آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان میں آپ کو بھیج دوں گا کلپ 4000 پائلٹ کے فیک، وہ تو فیک کہہ رہا ہے ان کا میڈیا لگے ہوئے کہ 4000 پائلٹس 4000 پائلٹس. سو دیئرفور یہ سیفٹی کا ایشو ہے اور انسٹیٹیوشن کو بہتر کرنے کا ایشو ہے. اور جو بھی جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو سسٹم ہوتا ہے گورنمنٹ کا اس کو صاف اور شفاف کرنے کا ہے. آپ بتائیں نا. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جب سسپینڈ کرتے ہیں تو کچھ جا کے اسٹے آرڈر لے آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. وہ اسٹے آرڈر لے کے بھی ونس یو ٹیک دا پبلک آن یو، جب آپ پبلک کو اپنی طرف لیتے ہیں، جب آپ بتاتے ہیں، ٹرانسپیرنسی رکھتے ہیں، کریڈیبلٹی ہوتی ہے آپ کی، اس کے بعد پبلک پرسپشن چینج ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا اور آپ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. ہاں دیکھیں اس کا بڑا میں آسان مثال آپ کو دیتا ہوں آخر میں. اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ماشاءاللہ صاحب یہاں جب کسی بچے کو چھوٹے بچے کو انجیکشن لگتا ہے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے کہ یہ 15 دن کا 20 دن کا 1 مہینے کا بچہ ہے اتنا بڑا ٹیکہ اس کو لگ رہا ہے. تکلیف بڑی ہوتی ہے لیکن اس کے فیوچر کے لیے وہ ضروری ہے.
تو یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے ضروری ہے کہ یہ تھوڑی تکلیف برداشت کریں ہم. یہ آپ وہ ایسپرین کھا کے کینسر کا علاج نہ کریں پین کلر کر کے, ایڈریس کریں ایشو کو, تکلیف برداشت کریں. ہم سب کر رہے ہیں تاکہ آگے کی نسلیں اور آگے نسل ہم خود ہی اپنے زمانے میں انشاءاللہ زندگی تو موت اللہ کے ہاتھ میں, ہم خود ہی ان چیزوں کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھنا شروع کر دیں. یہ بتائیں کہ اس حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ریکوری کریں گے, احتساب کریں گے. ان فائٹرس میں 2 فائٹرس کے ساتھیوں میں ملوث رہے, 2 افراد کے ساتھیوں میں ملوث رہے, کیا ان سے ریکوری کا کوئی میکینزم حکومت نے یا کسی کمیٹی نے بنایا ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ جس سے وہ سفر کرتے رہے یا جو بھی راحت دیتے رہے, کیا وہ واپس لے لی گئی؟ آپ نے کسی سسپینڈ کیا؟ جی یہ سارے آلریڈی سسپینڈ ہو گیا ہے. لوگ ہیں وہ سارے سسپینڈ ہیں. جو اس وقت کینسلیشن جن کی ہو چکی ہے وہ 17 اور 18 کے ٹیسٹ کے تھے, وہ کبھی ایئر بورن نہیں ہوئے. جہاں تک جو سوال رہ گیا ہے کہ جو لوگ 2010 کے بعد اگر انہوں نے فلائٹ میں یا اس ٹیسٹ کے نتیجے میں کوئی بھی اس میں سے براعت حاصل کی, وہ براعت ان کی تنخواہ کے سلسلے میں ہی ہوں گی. وہ ڈپینڈ کرے گا آؤٹ کم آف دی انکوائری, کیونکہ اس انکوائری کے اندر کیا چیز طے پائے گی. اگر لیٹ سپوز اس کے اندر ریگولیرٹی ہے ایگزام میں, یہ 2 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ٹیسٹ سسٹم بریچ ہوا, آپ نے BA کے امتحان کے 10 پیپر دیے, اس میں سے 2 پیپروں میں آپ نے نقل لگا دی, تو وہ آپ کے اوپر ان 2 پیپروں کا ہی الزام لگے گا. تو وہ ڈپینڈ کرے گا کہ کیونکہ جو اس ایکٹ کی میں نے ذکر کیا تھا, یہ سول ایویشن کا 1977 کا ہے, اس کے اندر لفظ مس ریپرزنٹیشن استعمال ہوگی, تو وہ مس ریپرزنٹیشن کے ضمن میں دیکھا جائے گا. اور اگر وہ گراس اور ہوگی نیگلیجنس لیول پہ ہوگی تو ان سے ریکوری بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. فرسٹ پارٹ میں تو پہلے آپ کو پورا ایک ڈیو پروسیس پورا کر کے اس کو کینسلیشن, کیونکہ یہ پہلا ہے آپ نے اس کو بالکل گراؤنڈ کر دینا ہے, سسپینشن ہے, اس کے بعد انکوائری ہے, ڈیو پروسیس ہے, DG سول ایویشن اس کی وہ ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ اس کا لائسنس کینسل کر سکتی ہے, جو کہ پھر وہ کیس بن کے کیبنٹ میں آتا ہے, جیسا کہ پہلی دفعہ یہ ہائی پائلٹ کا کیس کل آیا تھا. اور کل والے کیس کے اندر بھی کیبنٹ نے ان سے دوبارہ کچھ ڈیٹیلز مانگی ہے. وہ کینسلیشن کا کیس پورا تیار ہے, وہ ڈیٹیلز دوبارہ آ کے وہ پروسیس پورا ہوگا, تو وہ پھر کینسلیشن کا پروسیس ہو جائے گا. لیکن وہ جو ریکوریز ہوتی ہیں وہ ایک سیکنڈ اسٹیج ہوتی ہے آفٹر ڈیٹرمنیشن آف لائبلٹی. علی ریاضی صاحب, شبیر صاحب اور بیرسٹر صاحب, میرا آپ تینوں سے ایک سوال, اور میں چاہوں گا کہ پہلے جو سوال شہزاد صاحب ہے اس کا جواب دیں, لیکن سوال میں پہلے ریاضی صاحب سے کروں گا. ریاضی صاحب, آپ نے بڑی اچھی آرگیومنٹ دی کہ بچے کو ٹیکہ لگے تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے. بالکل آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جو کلینزنگ کا عمل کر رہے ہیں, لیکن پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی اور پوری دنیا میں فلائٹس ہماری کینسل ہو گئی. کیا یہ کیلکولیشن میں آپ کی اور آپ کی گورنمنٹ کی کہ یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے تو نتیجے میں ہمیں یہ سفر بھی کرنا پڑے گا, اور یہ کیا سوچتے سمجھتے بھی کیا گیا؟ ایک یہ بتا دیجیے. شبلی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم کچھ توقع کر رہے ہیں کہ کابینہ تو تبدیل ہوگی, اور علی زیدی صاحب کو کوئی نیا پورٹ فولیو اضافی بھی دے رہے ہیں آپ کہ ماشاء اللہ جس طریقے سے یہ بریفنگ دے رہے ہیں؟ شہزاد صاحب سے میں نے شہزاد صاحب سے عرض یہ کرنی تھی کہ شہزاد صاحب آپ کی ایک انفارمیشن تھی, اور آپ کی جو انفارمیشن ہے احتساب کے حوالے سے وہ بڑی امپریسو بھی ہیں, سچی بات ہے, بڑا اچھا بھی لگتا ہے. لیکن ایک انفارمیشن آپ کی وہ حکومت کو آ کے لگی ہے, وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے, کہ وہ جو ریفرنس تھا وہ کوائٹ ہو گیا اور آپ ایک ادارے کے سربراہ بنے تھے ایسٹ ریکوری یونٹ کے, اور اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ بھی ہوا میں ہے. آپ ذاتی طور پہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ریفرنس پیش کرنے میں معاونت کی وہ بالکل درست عمل تھا آپ کا, اور کیا یہ عمل جو بھی ریفرنس کے پیچھے تھے ان کی معاونت کر کے آپ نے ایک حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک لڑائی کرانے کی کوشش کی؟ تھینک یو. میرا خیال ہے پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. باقی میں نے یہ ریکویسٹ کی. اچھا جی, پہلے آپ نے پہلے میری تعریف کی اور میرا راز سعید کا بڑا گہرا تعلق ہے. 2 وجوہات, ایک تو ہم بہت پرانے دوست تھے, دوسرا ہم دونوں ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, ایک دوسرے کی رمزیں سمجھتے ہیں. تو اب وہ رمزیں سمجھتے ہوئے یہ بیسیکلی چونکہ یہ کور نہیں کرتے تھے, علی میں تو ہوتے نہیں ہیں, تو آج جب یہ آئے تو میں انتظار کر رہا تھا یہ کب سوال کریں گے.
وہ چیک کرنا تو یہ جو انہوں نے اتنے مطلب پہلے وہ شروع ہوئے وزارت تبدیل کرانے سے لے کے آگے پر اکثر سوال یہی تھا. اب میرے بھائی سے بڑی ادب کے ساتھ عرض ہے، جو میٹر چلا عدالت میں چلا جتنا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں فرام ڈے ون گورنمنٹ کا اس کے اندر جو رول رہا وہ سب کے سامنے ہے. کتنا ہی زیادہ کوشش کی گئی معاملے کو طول دینے کی اس حد سے جس حد تک وہ معاملہ تھا. میں اس سلسلے میں اپنی آخری بات جس دن فیصلہ آیا اس دن آپ یہاں نہیں تھے تو میں یہاں کر چکا تھا، تو مٹھائیاں کھا رہے تھے. اس دن بھی میں نے یہی عرض کی تھی، یہ معاملہ کسی کی فتح اور ہار کا نہیں تھا. یہ معاملہ بڑا سمپل سا تھا. ایک انفارمیشن آتی ہے، اس انفارمیشن کو ویریفائی کرنے کے بعد تھرو پراپر چینل ٹو پراپر فورم جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کو بھجوا دیا جاتا ہے. اس کے بعد حکومت کا رول ختم ہو جاتا ہے. حکومت کیونکہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو رولز ہیں سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اس کے بعد پھر اٹارنی جنرل کا رول کنورٹ ہو جاتا ہے پروسیکیوٹر میں، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک انویسٹیگیٹوریل میں آ رہا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا سارے بھی مر جائیں نا رضا چودھری تو پھر خاندان پہ تو بھی جو کچھ بھی ہو جائے. اچھا، جب یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کر دیا گیا اس کے بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے جب معاملہ چلا جاتا ہے تو اٹارنی جنرل اس کے پروسیکیوٹر ہوتے ہیں، شو کاز نوٹس ایشو ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اور وہ سارا ان کیمرہ ہوتا ہے. اس معاملے کے بعد یہ انفارمیشن جب اس کیس کے اوپر جو اس میں آنریبل جسٹس قاضی فیضی صاحب ہیں انہوں نے ایک پٹیشن کی سپریم کورٹ میں، تو اوپن کورٹ میں معاملہ آ گیا. اس دوران بھی پوری پروسیڈنگز چلی. ہم نے اپنا پورا موقف عدالت میں پیش کیا، وہ ہمارے تمام سی ایمز کے اندر موجود ہے. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ بالکل سب کے سامنے موجود ہے، اور اس کو آ کے میں نے یہاں ہی بیٹھ کے سارا بیان کر دیا تھا. گورنمنٹ آف پاکستان کا فیڈرل گورنمنٹ کا ریفرنس کو ایڈ کر دیا گیا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل 5 سینئر موسٹ ججز کا شو کاز نوٹس بھی کو ایڈ کر دیا گیا، اور معاملہ سارا تفتیش کے لیے ایف بی آر کے سپورٹ کر دیا گیا، جس کو ایک ٹائم لائن دے دی گئی. اس ٹائم کے مطابق وہ معاملے کو واپس رپورٹ کریں گے. اب اس وقت میری قانونی رائے میں آئی ایم ایکچولی کوالیفائڈ ٹو گیو لیگل اوپینین. آپ بے شک سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے رہے لیکن انفارچونیٹلی آپ کوالیفائڈ نہیں ہے ٹو گیو لیگل اوپینین. میری آج اس رائے میں یہ معاملہ اب ہے پرائیویٹ اس لیے ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو واپس جواب جائے گا جو کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوتی ہے. اس وقت معاملہ ٹیکس پیئر اور ٹیکس اتھارٹی کے مابین ہے. اس میں نہ ہی اس وقت کوئی کردار شہزاد اکبر یا ایسٹ ریکوری یونٹ کا ہے، نہ ہی اعزاز سید کا ہے. اور یہ چونکہ معاملہ ایک سینسیٹیو انسٹیٹیوشن کا ہے اور اس کے ایک آنریبل جج کا ایشو ہے، تو اس لیے ہم پابند ہیں. میں اپنی بات تک سمجھتا ہوں، آپ بالکل کامنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس پہ کوئی بھی پبلک کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا میں نے یہی اسی فورم پہ بیٹھ کے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو منوان تسلیم کرتے ہیں. دوسری پارٹی نے تسلیم نہیں کیا، وہ شاید اپیل میں گئے ہوئے جو بھی ہے، لیکن ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے اپنے وزڈم میں جو سوچا. اب باقی جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ اس کی اے آر یو کی قانونی حیثیت کو سمجھتے نہیں سمجھتے، میرے بھائی یہ اسپیکولیشن ہے. آپ شاہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب، احسن اقبال، سعد رفیق ان سب کے ساتھ بیٹھ کے بھی فی الحال کی آپ لڑائی کریں. جب فیصلہ تفصیلی آ جائے گا اس میں میرا جواب ہو گیا. آپ کی بھی ساڑھے بھی پیسے پورے ہو گئے تھے، میرے بھی ہو گئے تھے. میرا دوسرا دوست اچھا وہ آپ نے کیا سوال پوچھا تھا؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ سولوشن کی آپ کی کہ پوری دنیا میں یہ دیکھیے کیلکولیشن سینیریو انالیسس ہوتا ہے. جب آپ کوئی فیصلہ کرنے جاتے ہیں نا تو آپ سینیریو انالیسس کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اگر یہ ہوگا تو کیا ہوگا، یہ ہوگا تو کیا ہوگا. یہ کوئی بھی کام یہ سینیریو انالیسس ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ بہت بہتر ہے. تو اگر تھوڑی تکلیف ہے، اینڈ ریزلٹ پاکستان کی اوور آل بہتری کے لیے. اور جو آپ نے سوال پوچھا اگر شکری بھائی اجازت ہے، آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں ہم پی ٹی آئی کے بھی اور
جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہم سب سبجیکٹ میں بولتے ہیں. بہت ساری ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اسپوکس پرسن کی, ہر ہفتے ہوتی ہیں, 3-4 دفعہ ہوتی ہیں, تو ہم ہر چیز پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو جو اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اس لیے یہ نہیں کہ وہ شک ہو جائے کہ کوئی ادھر جا رہا ہوں, وہ بس جہاں ہے وہاں ہے سب ٹھیک ہے. تو کوئی یہ شک وقت میں نہ ڈالیں اور کسی کو غلطی سے شک دے بھی نہ, سوچ میں بھی نہ ڈالیں. سر ان کا پہلے لے لوں, ان کی پہلے پاری ہے سر آپ کا. سر میرے سے سر یہ سے گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن بیٹھے نا سر. یہ جتنی اس میں ہوئی ہے ہوئی ہے 2015 کے بعد کتنی ہے اور 2015 سے پہلے کتنی, اور آیا تو آپ کو پرپوزل ہے کہ ایویشن کمیشن دوبارہ ختم کر کے ڈیفینس منسٹری کے اندر کرتے ہیں. سیکنڈ ایک اور سوال ہے سر, اس وقت پچھلے 2.5 سال سے آپ کے آنے سے پہلے پچھلے ماہ ڈی جی سول ایویشن ہوئی ہے اور 15 ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈی جی سول ایویشن کے ڈیفینس پوسٹ سے 6 پوسٹ 6 چارج ہے ایک بندے کے. اتنی بد انتظامی اور بدحالی اور آپ 2 سال میں آپ سے کوئی نوٹس نہیں لیا, تو اس بارے میں ان نئے کابینہ کو کہ یہ عہدے خالی ہے ڈی جی سول ایویشن کا اور 15 ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈی جی کے عہدے خالی, آپ کو پہلے تو سر آپ کو سارا. میں آپ کو جلدی سے دونوں سوالوں کے جواب دیتا ہوں. پہلی بات ہے کہ اگر آپ تھوڑا تاریخ میں پیچھے جائیں تو یہ نہ ایویشن ڈویژن تھا, نہ میری ٹائم یا پورٹس اینڈ شپنگ تھی, نہ ریلوے تھا. پہلے سارا کا سارا کمیونیکیشن میں آتا تھا. اس کے بعد یہ سبجیکٹ ڈیوالو ہوتے گئے, جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ڈیوالو ہوتے گئے. پہلے منسٹری آف ریلویز بنی, پھر 2002 میں یا 3 میں 4 میں منسٹری آف پورٹس اینڈ شپنگ بنی جو میری ٹائم کہلاتی ہے. اسی طرح ایویشن ڈویژن تھا, وہ ایویشن ڈویژن لیکن وہ منسٹری بن گئی ہے. تو دیکھو میں سر آپ کے سوال سر میں جواب لے لوں نا, آپ کے سر ٹاک شو نہ کریں نا سر, سوال پوچھیں جواب لے لیں. دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا کہ کس کس کے اندر تھا, دیکھیں جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا اوپر سے شروع ہوتی ہے, اٹ اسٹارٹ فرام دا ٹاپ. تو یہ جو پورٹ قاسم کی زمینیں نہیں ہیں یا کے پی ٹی کے اندر جو قبضے ہوئے ہیں تو وہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے نا 2 اسٹارس. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. منسٹر تو بابر غوری تھا, پکڑے اس کو, پکڑیں گے انشاءاللہ. منسٹر تو وہ تھا, ساری ریگولرٹیز اس کے زمانے میں ہوئی ہیں. سو دیئرفور اوپر سے اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹ فرام دا ٹاپ. اس لیے ہم نے کہا کہ جو بھی انوالو تھا ارسپیکٹو ساروں کو ٹاسک لیا جائے گا. ایوری بڈی جو بھی انوالو تھا تو سب کو ٹاسک لیا جائے گا. جی سر, ہاں جی, عہدے جو خالی ہیں وہ سارے ایڈورٹائز سول ایویشن نے ڈی جی سی اے کے عہدے کو ایڈورٹائز کیا ہے اور ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو اب وہ ہوگا. وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے کیونکہ یہ انکوائری والی ساری چیزیں چل رہی تھی, اس لیے یہ چیزیں کرنی تھی. جی جی سر. سر میں کس کا سنوں, بیک تو ادھر آتا ہی نہیں چینی کا آپ نے پکڑا, لوگ کہاں ہیں وہ کبھی جانتی جائے کیا کی کاروائی ہے. 70 پہ چینی مل رہی تھی, جنرل اسٹور نے مہنگی کی تھی, اس کے بارے میں بتا دیجیے گا. شیل صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پی ٹی جو بچہ چلا تھا کشمیر کے حوالے سے اس کی آج کرنے کے لیے کیا اس کے کاروائی ہوئی. اور جانی صاحب آپ پیپلز پارٹی سے آج کل بڑے اگریسو ہیں. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ آپ اسٹیٹ وہاں قائم کرنا چاہ رہے تھے یوتھ فورس کے ذریعے, تو ہم نے اس کو روکا. تو ہم نے یوتھ فورس کو کام کرنے سے وہاں کریں ٹائیگر فورس کو سوری, تو آپ اس وجہ سے بڑے اگریسو ہوئے ہوئے اور کوٹ اتار کے لوگ آپ پہلے چینی کا جواب دے دیتا ہوں. ویسے پیپلز پارٹی کو تم اطلاع دے دیں کلی زیادہ سے تو ان کا جو معاملہ بہت پرانا ہے. یہ ٹائیگر فورس کو بھی 2 ماہ پہلے بنی ہے. چینی کے معاملے میں بالکل یہ ہاف انفارمیشن ٹرو ہے, ہاف انفارمیشن درست نہیں ہے. 70 روپے میں جو چینی مل رہی تھی وہ 70 روپے پہ چینی از خود نہیں مل رہی تھی. جب شوگر ملز والے جو شوگر مل ایسوسیشن ہے پی ایس ایم میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا اور وہ ایک اسٹے آرڈر لینے کے لیے گئے کہ جو کمیشن کے اوپر جو
کابینہ نے ایک ایکشن میٹرکس بنایا جس پہ میں نے یہیں بیٹھ کے سارے نکات رکھتے تھے، اور اس میں کریڈٹ یہ سنا صاحب کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے آڈیٹرس کا پوائنٹ اٹھایا تھا، تو وہ اسپیشلی ہم نے تو کیبنٹ سے اپروو کرا کے وہ اپنے ایکشن میٹرکس میں ڈالا ہوا تھا۔ اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو 14 دن کے لیے اسٹے دیا آن دا کنڈیشن، اور یہ بڑا کلیئر لکھا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہ آپ 70 روپے کی چینی کنزیومر کو پہنچائیں گے 14 دن کے لیے، تب یہ آپ کا یہ اسٹے جو ہے یہ سبجیکٹ ٹو دس ہے کہ 70 روپے کی پہنچائیں گے۔ اس کے بعد کے پی چیف سیکرٹری، پنجاب چیف سیکرٹری اپنے اپنے صوبوں میں جو ان کی ملیں تھی ان سے انہوں نے امیڈیٹلی وہ فیصلہ ان کو بتایا اور کہا کہ جی اب آپ میکینزم بنائیں، کیونکہ اینڈ گول ہے کنزیومر کو 70 روپے کی چینی ملے۔ اگر آپ سے کسی عام آدمی نے بھی چینی اٹھانی ہے، یعنی کہ کوئی جو بروکر ہے یا یوٹیلیٹی اسٹور میں اٹھانی ہے، تو آپ کو اس میں فریٹ کو فیکٹر ان کرنا ہوگا۔ اسٹینڈرڈ فریٹ اگر آپ بہت کم بھی کر کے لگائیں تو 7 روپے بنتا ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے چٹھی لکھی پی ایس ایم اے کو، تمام ملوں کو لکھی کہ اب آپ اس فیصلے کے تحت ہمیں 63 کے اوپر آپ چینی دیں، کیونکہ ان کو وہاں سے بلک سے چینی ملتی ہے، اس کی فریٹ ہوتی ہے، ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، آف فائر وغیرہ ہوتے ہیں، اور پھر اس کی پیکیجنگ ہوتی ہے چھوٹے پیکٹ میں 1 کلو کا، 2 کلو کا، 5 کلو کا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ کریں، کیونکہ جو سبسڈی ملتی ہے یوٹیلیٹی اسٹور کو وہ شوگر ملوں کو نہیں دی جا سکتی ملتی، تو اس کے اوپر شوگر ملوں نے وہ 63 کے اوپر دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ یہاں سے 70 روپے کی اٹھائیں۔ اس معاملے کو لے کے وفاقی حکومت نے 14 دن کا انتظار نہیں کیا کمیشن کے اوپر، ود ان 4-5 ڈیز ہم نے ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیس دوبارہ فکس ہو گیا اور ان کا اسٹے خارج کر دیا گیا۔ پھر جس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ ان کا سندھ چیپٹر سندھ ہائی کورٹ جا کے وہاں سے ایک سندھ کی ملوں تک سے آگے لے کے آ گیا۔ اب اس کے ساتھ ہی وہ انٹرا کورٹ اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ یہاں پہ آپ یہ مت بولیے کہ جنہوں نے اربوں کمائے ہوئے وہ اتنی آسانی سے ہمیں چینی 70 روپے کو دینے نہیں دیں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے، اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کبھی جو 2009 میں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے شاید 29 ارب کا یا 21 ارب روپے کا جرمانہ کیا تھا شوگر کمیشن کو کارپوریشن کے اوپر، اس کے اوپر ابھی تک اسٹے چل رہا ہے۔ ماضی کی کسی حکومت نے ان اسٹیز کو پرسو نہیں کیا۔ ہم نے امیڈیٹلی ہیڈ آن لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے اسٹے کو، عدالت نے ہمارے ساتھ ایگری کیا، ان کا جو کیس بھی ختم کر دیا، اسٹے بھی ختم کر دیا۔ صرف ان کی ایک فرمائش مان لی کہ شہزاد اکبر بہت زیادہ پریس کانفرنس نہ کرے تو میں نے تھوڑی کر دی۔ دوسرا اس کے بعد یہ سندھ ہائی کورٹ میں گئے، اس چیز کو لے کے، اس شارٹ آرڈر کو لے کے بھی ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ آج ہیئرنگ ہوئی ہے، راز صاحب کور کرتے ہیں، سپریم کورٹ پتا ہوگا، آج ہیئرنگ ہوئی ہے۔ آج چیف جسٹس صاحب نے بڑی مہربانی کی اور وہ 2 ممبرز بینچ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اس کو اسٹے کی حد تک رکھیں، ہم پورے کیس کو سپریم کورٹ میں سن لیتے ہیں لارجر بینچ کو۔ تو انہوں نے شاید 14 جولائی کو اب 3 ممبرز بینچ کے سامنے اس کیس کو فکس کر دیا ہے تاکہ ڈٹرمن ہو جائے، کیونکہ شوگر مل والے یہ چیلنج کر رہے ہیں اور ان کے چیلنج کا بیسس یہ ہے کہ نہیں، ہم نے تو چینی مہنگی بیچنی ہے، تو یہ کمیشن کو ہم نہیں مانتے، ہم کسی حکومتی ریگولیشن کو نہیں مانتے۔ تو یہ لڑائی ہے بیسیکلی اس وقت آپ کے کنزیومر کے حق کے لیے اور شوگر مل والوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہماری جو کمیشن کی رپورٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سے بھی وہ اپنا جواب لے کے آ چکے ہیں، سپریم کورٹ سے بھی ان کو جواب مل جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نے جتنا بھی ایکشن لینا ہے وہ بھی پینڈنگ ڈسیزن آف دا کورٹ وہ بھی انشاءاللہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چینی کو 70 روپے پہ عوام تک لے کے آئیں گے۔ جی شکریہ۔ جہاں تک کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا معاملہ اور وہ جو ایک متنازع پروگرام تھا، اس کے سلسلے میں جو پروسیڈنگز تھیں، جس میں کہ ہم نے کمیٹی کو کہا تھا کہ ہم آج کے دن اپنی رپورٹ ان کو پیش کریں گے، کیونکہ ایک رپورٹ وہ تھی جو کہ پی ٹی وی کی مینجمنٹ نے بنائی، اور دوسری رپورٹ وہ تھی کہ ہم نے کہا چونکہ وہ ایک اندرونی تھی تو ہم نے ایک ایکسٹرنل کہ اس میں زیادہ ایک باعث نہ ہو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوگا، ہم بھی کہہ کے تھک گئے ہیں کہ جس ادارے کو آپ ہاتھ لگائیں وہ جو ہے تو ایک کین آف وارمز ہے۔ مطلب ہے کہ اس میں وہ مسائل ہیں، ایسے مسائل ہیں کہ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، سیاسی بھرتیوں کے ایشوز ہیں، انکمپیٹنس کے ایشوز ہیں۔ یہ ساری چیزوں کے لیے ہم نے ایک ریفارم پروسیس شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو 6 مہینے بعد پی ٹی وی کی جو کارکردگی ہے، جو اس کی پورا جو اس کا انفراسٹرکچر ہے، اس کی جو مینجمنٹ ہے، اس میں آپ ایک خاطر خواہ تبدیلیاں دیکھیں گے۔
اب یہ رپورٹ